سناؤ کافی سارا اجتماع ہے بغیر محبت ایک نعرہ پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجنت المقام ودوزک الحرام میرا عزیز تھوڑا آمنا سادہ مل باہنا محمد حبیب لولو دا محفل میلاد سجامنا اندے بھراواں دا دوستاں دا عزیز و اقارب اور پوری کمیٹی دا محفل میلاد سجامنا میرے آقا اپنی کچہری مقبول و منظور فرماون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما میرے آقا دی ذات تے ایک بار درود و سلام الصلوۃ والسلام نور من اللہ الصلوۃ والسلام علی محمد خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے اسے کون گرا سکتا ہے آقا جس کا آپ نے خیال رکھا ہے آپ کے قدموں میں موت آ جائے بس یہی ایک سوال رکھا ہے آپ کا غلام کب کا مر گیا ہوتا آقا آپ کے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے مدنی آقا جو بھی تیرے آستان سے لو لگائے بیٹھے ہیں قسم خدا کی وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں ہم میں تو اپنوں سی بات نہیں کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں نصیر ایک ہم ہیں جو اپنوں کا دل نہ جیت سکے دشمن کو بھی اپنا بنائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری الحمدللہ میرے عزیز سادہ جیاں ہکڑو گال کر کے اور اپنی حاضری منظور کرامنی ہے میرا دوست الحمدللہ تُسّت ایسا خوش نصیب ہیں کہ آندے اوہن جنہ کو سنہا آمن دے وے اور یاد رکھا ہے کداہیں سادے عقیدے والے بھی اور تمام عقائد والے جڑے محبت مصطفیٰ رکھن اہل بیت نال وابستگی رکھن اور میرے آقا دے یارہ نال محبت رکھن میرے دوست الحمدللہ اساں تے تساں تا اون لاج پال نال ہیں جنہاں دوستاں کیا دشمنہ آستے چادرہ بچھا دیتی میرے دوست محبت دا درس دے منے نا اور الحمدللہ محبت والے ہی بازی گھننے میرے دوست یاد رکھا ہے دو چیزاں آج اظہار کرنے ایک میرے آقا دی ولادت ایک حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی ولادت دے متعلق میرے عزیز سادہ جیاں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف گن گئے آپ راوین آپ بیان کریں کہ اللہ دے پیارے محبوب دی خدمت عرض کیتا گیا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ میرے بھائی باپ قربان ونجن اے دسو سوار آلے نہیں آپ روزہ کیوں رکھ دیو آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل وہ ایندی سادے تے دو خوشیاں دا نزول تھی ہے ایک سادی آمد تھئیے میری ولادت تھئیے بیا ایندی قرآن پاک اترے دوستو میرے آقا خوشی مناون تو تے میں پچھا کیوں رہا ہوں محبت دا تقاضا یہ نہیں جو پچھا رہ ونجے اور دوستو کہ مضمون آلے پاسے لمبی گال نہیں کرنی کیونکہ فاصلہ تھوڑے پند ایہا تھوڑی جائے ٹیم ایچ مکامنے کیونکہ سارے ہیں کو ٹیم مکمل دیونے سب کچھ لیٹ تھے ودن اللہ دی ذات خیر کرے سی سفر انہاں دا بھی خیر نال گزرے تے پہنچ ونجن میرا دوست حضرت حلیمہ سعدیہ اور حضرت حارث دائن حضور دے خواب ڈٹھا حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہ میں کھیر ورتیں دی ودیاں تے اتنا کھیر ورتیں دیاں اگے تو زیادہ تھی ویندے برتانی پتہ نہیں لگدا وجہ کیا ہے
گھاری چ غربت چھائی ہوئی ہے اکھ کھل دیئے تے قسمت جاگ پوندی ہے اپنے پیر کول ویندن اس وقت سادیہ قبیلے دیاں ہیں نا راہب کول گئیاں راہب داستا سہی حارث نامدار آج تا جڑے جی فیلے کوئی ونجے نا حج تے عمرے تے تو محرم گولنے راہوں اتھا تے محرم کتھو دا ملتان دا ٹھیک راسی میرے عزیز دایا ہیں پر ہیں میرے آقا دے شوہر اپنے نال گئن کہہ غیر محرم کو نہیں رلا کے گئے بس جب فلے گئن دروازہ کھٹ کھٹایا نے راہ اپنے پوچھنا کیتے کون حارث نے جواب دیتا میرے نال میری بیوی ہے اندر گئن جب فلے عرض کیتی نے اساں خواب دی تعبیر پوچھنی ہے انہاں آقا تعبیر پوچھو دسو کیا پوچھ دے ہو سونا آج تک زندگی چے ایسا خواب نہیں رٹھا سارے مٹکے بھریج گئن میری بیوی ودیے جاڑ ہے نا ہر کہیں کو دودھ پی لیندی ہر کوئی آندہ پیے ہجوم در ہجوم لگا ہوئے انہاں فرمایا اے دس تیری بیوی دا نا کیا ہے انہاں کا حلیمہ سعدیہ دایا ہو جیا سعدیہ قبیلے تو ہو حلیمہ انہاں دا نا ہے مبارک ہو بھی کس دی مکہ دی سرزمین تے آخری نبی دی ولادت تھئیے تے اپڑ تیری نوکری پکی تھی گئی مختصر میں اپنی محبت کا اظہار کرنا میرے عزیز جی فقتگین خانہ کعبہ شریفی میرے آقا دے دادا حضور تشریف فرماہن انہاں نال ملاقات تھی آپ نے فرمایا یتیم بچے تھوڑے پرورشی چے دینے ہیں مختصر کریں مضمون لمبا تھی ویسی میرے عزیز آپ جی فقط اپنے در دولت تے گئن حضرت حارث کو فرمایا نے رک ون اپنی بیوی کو اندر بھیج حلیمہ سعدیہ اندر گئین کیا دے دین حضور جھولا جھول دے پہن نال کوئی چیز کا نہیں جھولا جھولا منا لے سین پاک اپنے کامچ مصروف ہیں انہاں ڈٹھا این بچے دی پرورش اسنگ کرنی ہے چاہ کہ میرے آقا کو تے آپ فرمیندن میں پستان نہ لایا کھبے پستانی چوڑو دھاندہ ہے سجا شروع تو سکا ہویا ہے میری بھئی اولاد بھی ہے آپ فرمیندن دایا جو ہمیں پرورش بھی کرنی ہے ہمیں غریب بھیڑاں بکریاں دا ماحول بھی کانا ہے امیر کبیر تا ہمیں کانا اپنی چھاتی نال لائم تا دودھ پیون تو انکار کر دیتا نہیں میں آکھا چلو اے پستان سجا جڑ ہے خوش کے چلو متا ایڈے بلیچ ونجن کیا میں ولاون دی خاطر سجے پستان کڑ کیتے تا معلوم تھی ہے کہ خزاں ختم تھی گئی ہے بہار آ گئی ہے دودھ دے چشمے جاری تھے آقا نے دودھ مبارک پیتے جفے لے پیتے میری تا زندگی بدل گئی ہے آپ فرمینی ہیں میں آپ دی اممہ سین نال ملاقات کی تھی سین پاک نے فرمایا اے یتیم نوی در یتیم میں حضرت عبدالمطلب نے حارث نامدار کو آکھا اے در یتیم ہی نہیں خیر ویندے پہن مکہ پاک تو گزرن لگن حلیمہ سعدیہ نے آکھا سونے دی زیارت کی تی جلوں رب کعبہ دی تے واتا دن اتھا تا ساڑے خدا بھی ڈھیر سارے ہیں نا حبل عزا لات منات سب حبل کل گئے ہیں او سونے دے پیران تے عزا پیران تے لات منات جتنے ہی بوتا ہیں ایک روجہ کانڈٹھا سے حال نہ کہ زلزلہ آئے نہیں زلزلہ نہیں یہ ماحول کوئی بھی ہے سونے کو اگاں کریں ہیں پیران تے ڈھاندے آدھیں واری واری انہاں آقا آسمانی پتھر کول جلتے ہیں حلیمہ سعدیہ بیان کریں ہیں جفل حجر اسود دے سامنے گئے ہیں پیدا کرن والے دی قسمیں حجر اسود دا ارادہ کیتا سے کہ بوسا دیوان چھوڑنے کو حجر اسود نے اپنا مقام چھوڑ کے حضور دا بوسا کیتا ہے میرے دوست یاد رکھا ہے کہ آپ فرمائنی ہیں ساڑیاں تا حالتا بدل دیاں گئیاں روز دا تھوڑا معمولے سن دے ہو نات خانہ تو بھی سارے ہیں تو سن دے ہو لیکن یاد رکھا ہے سعدیہ حلیمہ سعدیہ تے دایا حضور دی جفلے بنیاں نا تے اعزاز نال نوازیاں گئیاں لیکن جے حضور کو پالا ہے انہاں دے متعلق دنیا خاموش کیوں ہیں
دایا دا ذکر ہے، میری علی پاک دے بابا دا ذکر کیوں نہیں؟ کیا میرے آقا کو پالن والی ذمہ واری گنن والے کافر ہیں؟ جنہ سونے دی صحبت اختیار کیتی ہے، اے سارے ولی ازماون دے نہیں، تو سارے آقا کو ازمائندہ وقت ہندو شہر کول پوچھنے یار توں دس اہل بیت نال محبت کرنا ہے، سارے میرے آقا دے گھرانے نال حضور نال محبت کرنا ہے، دس کہ جڑ ہے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہ تھی دا؟ وہ آکھا ہے میرے تحفظات دور چکروں میں شہراں اپنے شہری چ بیان کرنا، وہ آدھے جام پہ جام پیے اور مسلمان رہے، قتل اماموں کو کیا اور مسلمان رہے، یہی دین ہے تو اس دین سے توبہ ماتور، شک پیغمبر پہ کیا اور مسلمان رہے، جس نے پالا تھا پیغمبر کو حضرت ابو طالب نے، جس نے پالا تھا پیغمبر کو وہ رہا کافر، یزیدیوں نے قتل حسین کیا اور مسلمان رہے۔ ایسے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ پیر چھتر شریف، پیر محمد ثناء اللہ شاہ صاحب، نعرہ میرے عزیز سادہ جی عرض کرنا چاہ اگوں سادے تے کچھ کیا ڈھے سارا احسان ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ دا، میرے آقا نال بڑا پیار رکھ دے ہیں۔ معراج دی رات میرے آقا دی فقط واپس تھیون لگے توفہ نمازہ 50 دا گھن کے آئے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی تھی سونا میں جاننا امت کو مہربانی فرماؤ انہا 50 نہیں پڑھنی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں رب دی بارگاہ درخواست کرو نہ کوئی گھٹا میں سونا۔ آپ نے 9 چکر لائے، ہر چکر تے 5 نمازاں بخشی دیاں آئیں، جفلے آخری وار آیا ڈامی دا میرے آقا نے فرمایا ہون حیاء آندیے کہ رب سچے کیا سچے سی کہ میرا محبوبہ تیری امت یہ 5 ہی نہیں پڑھ دی، زیب نہیں دیندہ جو میری امت تے اے حرف آوے کہ اے 5 ہی نہیں پڑھ دے۔ میرا دوست تو ستے اسد 5 کیا اسد تحجت بھی نال پڑھ دے ہیں، اون کافر دی طرح یہودی آئی نا بڑھا حضرت عبد الرحمن بن عوف میرے آقا نے جنت دا ٹکٹ دیتا نا تے حضرت علی مولا مشکل کشا سہی میرے آقا دی کچہری چویندے پہنتے حضرت بلال جٹھونے صاحب نے جاڑے ایک شخصیت وضو کریں دے بیٹھے، وضو جی فلے بازوان تے آئے تا پورا بازو دھوتا نے، حضرت علی پاک نے مخاطب تھی کہ فرمائے بلال ایک کون ہے؟ سونا انہاں کو تا ٹکٹ میرے آقا نے دیتا ہے، جنہوں کو وضو تا طریقہ ہی نہیں آندہ، سونا سونے کل جو جلدے پہ ہیں۔ خیر اتھا جی فلے گال ٹکٹ تقسیم تھین دے پہن ہی کہ یہودی آگئی ہے 85 سال عمرے ڈی رات سود کھاندے شرابان دے نشے چ مست راندہ ڈی رات گناہ صغیرہ کبیرہ کیتے سے، لیکن میرے آقا دے قدمیں چاہے سونا جنت تقسیم کریں دے بیٹھے ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں سونا کیا قیمت ہے؟ آپ نے فرمایا بس کلمہ پڑھتے جنت دا ٹکٹ گئے۔ اون آقا سونا نہیں میں کو ڈسو چاہ اتھا دودھ دیاں نہراں حسن، شہد دیاں نہراں حسن، بڑے بڑے حور و غلمان حسن، بڑے کچھ حسن۔ آپ نے فرمایا میاں کلمہ پڑھ، ہر چیز رب سچا تک دیتی، لیکن اون آکھا ٹھیک ہے سے میں کلمہ پڑھ دا، کلمہ پڑھا نا تے اصحاب پاک کچھوں حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی سونا ایک واقع نماز ہی تو پڑھی کر کوئی نیکی آلے پاسے یا میرے آقا نے فرمایا نماز بھی پڑھی کر، ہوں آقا سونا پہلے اسے گالو طے کیتا نماز میں نہ پڑھ ساں۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹر پیے، آپ نے نگاہ شفقت کیتی ہے، تھوڑا جی آگا گئی ہے، محبت نے ساتھ نہیں دیتا اگا منجن دا پیچھا ہٹ ہے، سونا چوکیاں نماز ہے۔ آپ نے فرمایا 5، سونا 5 نہیں پڑھی میاں میں فجر لے بکریاں کھول کے وینا شام لے آ کے بدھینا جی فلے میں کھول کے ویسا نماز پڑھسا لوکاں دے گھا چار ویسی وقت
سونے نے فرمایا ہے ہن سوئی نماز نہیں پڑھی دی تھوڑا جی ٹورے سونا جی میں حکم دیو پر حل دو پڑھساں رہ نہیں پڑھی دی آپ نے فرمایا چلو تیریاں ترے نمازاں دے ذمہ اساں چہنے چند دی نمازاں پڑھیاں نگاہ ہی میرے آقا دی آ کھڑے سونا اگر حکم دیو تو نمازاں آج تو بعد ترے نہ پڑھا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے وقت کئی دیہاں بعد آ کھڑے سونا 4 نمازاں نہ پڑھا آپ نے فرمایا پڑھ سونا ہن روح آدھ ہے نماز ہک بئی کانی آپ نے فرمایا پڑھ 5 پڑھ گیا ہدیاں 5 دا پابند تھیا آدھ ہے سونا 6ویں نماز کانی روح نہیں لگدا میں آدھا نماز پڑھا آپ نے فرمایا تہجد دی نماز شروع کر میرا دوست یاد رکھا ہے اور اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں میرے شہنشاہ بغداد سائیں غوث پاک کو لائے نا شخص بڑا ڈاکو ہائی بڑے بڑے غلط کم کرن والا نماز پڑھتا نہ آ کھڑے بڑا پیر تیرا تذکرہ سنم لوکا تو تے مرید تھی نا نماز ہی نہ پڑھ سا تے چوری ڈاکہ ہی نہ چھوڑے سا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ولی کامل بیٹھے ہیں انہاں آقا سونا پہلے شرطی نماز دی رکھیں دی گناہاں تو چھٹکارا دی ویندہ ہے آپ نے فرمایا پیر مرید دی ڈسکس چل دی پہ یہ وچ مخل نہ تھی اجازت ہے کو آپ نے فرمایا بس تیریاں یہ ہڈو شرطن جیا تو میری بھی کوئی منے سے جیا سونا ہن تا مرید ہاں چوری ڈاکے دی اجازت ہے نماز میں نہیں پڑھنی آپ نے فرمایا نہ پڑھی کا ایمیں کریں جتھا اذان دا ٹائم تھی وے وقت پیر دا آکھا مننے اذان تا دیتی کا ہوں آکھا سی دیسا گھر جو آئے گھر آلی کچھ ہے حال سنا میں وڈے پیر دا مرید تھی آیا ہوں آکھا وڈے پیر دا مرید تھی گئیں دوجہ دی ہیں سارا تا ہن چلہ نہیں بلدا پیر آکھا اسی نماز پڑھ چوری ڈاکہ نہ کریں پیا اون آکھا نہیں میرا پیر وڈا لاج پا لئی اجازت دے چھوڑی اون آکھا وقت اون آکھا ہن کہیں وڈے گھر ڈاکہ مرے سا جی فلم ایندے بادشاہ دے گھر صلاح کر کے دوستہ نال ون کے ڈاکہ مریں دے فجر لے دا ٹائم تھی ویندے فجر دی اذان دا وضو کی تس آ کھڑے مسجد کول گٹھڑی بن کے زیورات جواہرات ہیں ہیرے جواہرات دی گنڈڑی بن کے درختاں دے جو اوجھل کر کے رکھس چا اکھے شیخ کامل نال وعدہ کیتا ہمیں اذان دا ٹائم تا تھی گئی ہے وضو کیتاس لوکاں ڈٹھے بادشاہ کو اطلاع دیتی نے اللہ دا پیارا ولی ہے تے وضو کریندا کھڑے بڑی سونی رونا کالی مشبہ شکل ہے بادشاہ کھا آج سونے دے پچھوں اسائی نماز پڑھ دے ہیں سارے ٹر پہ وزیر مشیر نالن اون ڈٹھا اون آکھے تا باہر آندی پئیے میں تا اذان دے کھڑا چلو جی فیلے ڈٹھو سنا اون آکھا چلو دو سنتا پڑھا چا تے اے تک اے آکے نماز پڑھن کھڑ ویسے میں جو پوسا نکل ویسا گٹھڑی چاہ سنتا پڑھ کے سلام پھیرا بادشاہ سلامت آیا گوڑے تے ہاتھ رکھ کے ہاتھ چم کے آدھے سونا لج پا لیں مہربانی کر امامت تے کرامنی نماز تو پڑھا میں آدھے میں چورا ہوں آکھا سہی جڑے وڈے گھر ڈاکہ مارا وے نا سا کوئی حصہ دے ہو انہاں سمجھائے اے سونے دی گال کریں دے او بادشاہ دی کریں دے نہیں سہی اسا تھوڑے پچھو بزید تھے ہوں آکھا چلو امامت کریں دے پہن بس جی فلے سجدے چگئے نا رو رو کے نسایہ تھی گیا مالک پیری وڈا دیتائی تے پٹائی بہت وڈا پایا چھوٹی دیتی تے گریفتی مضبوط کیتی میں توبہ کرنا سچے دل نال شہنشاہ بغداد دے ہاتھ تے ون کے وقت عرض کرنا سونا آج تو بعد چوریاں تے ڈاکے بھی نہ کرے سا 5 وقت نماز بھی پڑھ سا میرا عزیز اے بڑے لاجپال ہوندے لیکن حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی عرض کرنا پی ہمیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرعون دشمن ہے بنی اسرائیل جو بچہ پیدا تھی وہا
قتل کرا دینا ہے، بچیاں کو زندہ چھوڑ دینا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی حفظ و امان چ رکھا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو۔ آپ دی اماں سین کو حکم ملا صندوق بنا، صندوق کچھ بچے کو رکھ کے دریائے چ چھوڑ، جی فیلے چھڑے سے اے بچہ جتھا وانج پہنچ سی تیرا بھی دشمن ہو سی، میں رب العزت دا بھی دشمن ہو سی۔ آپ کو یقین ہے سچے رب تے چھوڑ دیتو نے او جڑیا دریا ہے، دریائے چو نہر نکل دی ہے، محل جڑ ہے فرعون دا اتھو ٹپ دی ہے۔ فرعون دی بیوی نے ڈٹھا کہ او کو محبت نے جگہ نہ لیتی، اون آکھا یہ بال تاسا پالن مختصر رکھ ساں کہ انہاں دی حفاظت رب سچے نے این کی تھی۔ انہاں دے متعلق ہی گال کرنا سونے 45 نمازاں چھڑا کے 5 بچائیاں، تے میرا عزیز یاد رکھا ہے سونے دی گال نہ کرا، اور وقت تساں اساں آنڈ گوانڈ دوہاں پاسو دربار ہیں، بلکہ ہر پاسو سارے دربار ہیں، ولیاں دی نظر شفقت صحب مزاراں دی۔ میرا عزیز اللہ دے ولیاں کو منن والے لوگ کو، لیکن گال ہی کہ اساں ویندے کیوں ہیں، اے بھی مطلب سادہ سمروے سی تے حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی گال بھی مکمل تھی ویسی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو عورت آن دیئے آکے عرض کریں دیئے، اے کلیم رب العزت دی بارگاہی چویندے پہ ہو، جفل حاضری کو ہے تور پہاڑ تے دیسو، رب العزت دے اگو میری درخواست پیش کرائے تیری بندی آدیئے، میرے مقصوم اچ مقدر اچ اگر اولاد لکھی ہے تو میں کو اولاد انیت فرماؤ، رب جو جواب دے وے میں کو آکے دسنا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تشریف گن گئے، جفل کو ہے تور پہاڑ تے رب العزت دی بارگاہی چوان کے درخواست پیش کیتی نے، رب العزت نے فرمایا کلیم این اپنی بندی دے مقدر اچ اولاد لکھی نے۔ موسیٰ کلیم اللہ تشریف گننا ہے، آپ نے فرمایا مائی رب العزت نے تیرے مقدر اچ اولاد لکھی نہیں، مونجی تھی کہ ویندی پئیے، سال سوا گزرے ننہ منہ بچہ چاہ کے چادنانگو چمکدہ ہویا آکے حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے سامنے پیش دیئے، میرا کلیمہ تو آدھا میں اللہ پاک نے تیرے مقدر اچ اولاد نہیں لکھی، اے چند جیاں بچہ میں دے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا رب العزت دی بارگاہ چوینا عرض کرنا، رب العزت دی بارگاہ چاہے مالک میں کو پیغام دیتا وے این دے مقدر چ اولاد نہیں لکھی، آپ نے حکم دیتا کلیم اتھائی رک ون، این گال کو روک چا میرا ہی کم کیتیا، سونا کیا رب العزت نے فرمایا لگے ونجو ون کے تے انسان دے گوشت دا ٹکڑا گناؤ، جفلے انسان دے گوشت دا ٹکڑا گنن گئن، ہر بندے کو مخاطب کیتا نے رب العزت نے حکم دیتا ہے گوشت دا ٹکڑا دیو، گوشت دا ٹکڑا دیو، گوشت دا ٹکڑا، ہر کہنے انکار کیتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ مایوس تھی کہ واپس لوٹن، رستے چ ڈٹھا نے بارش بزرگ درویش بیٹھن، آپ نے کان نہیں چاکھا ہے اللہ اللہ دا ذکر کریں دے بیٹھن، آکھا نے رب سچے نے فرمائے کہ گوشت دا ٹکڑا انسان دا گناؤ، تیرا کیا خیال ہے دیتا پیچھا کہہ نہیں، آپ نے جلدی جلدی بے ساختہ ہاتھ ہوتا کیتا ہے، سونیا بازو حاضر کٹ گئے، آپ نے فرمایا چھری ہی ٹکڑا کٹ کے دیچا، آپ نے کٹ کے دیتا ہے اے کلیم اے ٹکڑا حاضر ہی، جفلے ٹکڑا گدہ نے ٹور پین، جفلے ٹورن تے آپ نے وقت ساڑھ دیتا ہے درویش بادشاہ نے، سونیاں مہربانی کرو میری گال سنی ونجو، سونا مہربانی کر کے رب العزت نے تھوا کو حکم تا دیتا ہو سی کیڑی جہاں ٹکڑا ہوئے، نہیں کوئی نہیں فرمایا، وقت سونا اتھو گردن دا ٹکڑا ہی گیتی ونجو مطا رب سچے کو او پسند نہ ہوئے تے اے آہوئے، جفلے تھوڑا جیاں وقت ٹورن عرض کریں سونا بھی یا ٹکڑا ہی گیتی ونجو، چھاتی دے نالو ٹکڑا دیتا نے، وقت آکھا نے سونیا میری گال سنو، پیٹ دے نالو ٹکڑا کٹ کے دیتا نے اے گنو، وقت ونجن لگن سونا مطا زہری منگا ہم نے، پردے آلا نہ منگا ہم نے، ایمیں کرو ہون میں چہرے تو کٹ کے دینا، آپ نے اپنے رخسار تو کٹ کے دیتا ہے، ونجن لگن آپ نے فرمایا میری درخواست اللہ دی بارگاہ پیش کریں نا خلافت نعرے حیدری یا علی، سونیا رب العزت دی بارگاہ وچ میری درخواست پیش کرا ہے اے پٹ دا ٹکڑا دیندا پیاں، اے بھی ون کے اللہ دی بارگاہ وچ دیوا ہے،
اجنی میں کو اطمینان نہیں تھیا ٹکڑا میں لات دا اے بھی دیواں چا پٹھے نالو کٹ کے رب العزت دے اگو درخواست کرائے مالک جو پسند آوئی میں دیوان کو تیار ہاں تو سا ڈسا جو نہیں آپ تشریف گھن گئن کوہ تور پہاڑ تے جفلے پہنچن آپ دا پہنچن ہائی رب العزت نے فرمایا میرا کلیم گوشت دا ٹکڑا آکھا میحال سنا سونا گیاں ہیک بندے کو آکھن کہیں ہامی نہیں بھری اگاں آیا ہیک درویش بیٹھا ہائی اوک تھوڑا حکم سنائیم اون باہاں اگاں کیتی ہے میں آکھے خود کٹ کے دے یہ جتنے ٹکڑے آئے پہن سونا انہیں ہیک نے لیتے آپ نے فرمایا وقت سونا درخواست کیتی رب سچے کو آکھے جیڑے یہ پسند آوے پورا وجود حاضر ہے میں کو پتہ نہیں تو سا منگا کیڑا ٹکڑا رب سچے فرمائے کلیم این گال کو چھوڑ ہون میرا حال سن جی مائی کو کیا کہا بھی میں دی بندی کو سونا مان کے تھوڑا حکم سنایا کہ رب سچے نے فرمایا تیرے مقدر اچ میں اولاد نہیں لکھی وقت ان دنال کیا بڑھے سونا روندی ہوئی تے نکلیے اپنے گھر کن لوٹ گئیے آپ نے فرمایا جی فقط تھوڑے کل گئیے رستے چ ایہو درویش ملے وہ آکھا مائی روندی کیوں ہے موسیٰ کلیم اللہ کو درخواست کی تھی ہمیں رب سچے نے میرے مقدر اولاد لکھیے تھا رب سچے کو آکھ دے رب سچے نے لکھی نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری آستان عالیہ پیر چھادر شریف پیر سید محمد ثناء اللہ شاہ صاحب نعرہ تکبیر جے اگر نہیں لکھی تاں بھی دسو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمائے رب سچے نے تیرے مقدر اچ نہیں لکھی تو کلیم میں کوئی ایڈاس تے کو ٹکڑے آستے گھلم کہہ نہیں دیتا ہے این درویش نے سارا وجود حاضر کیتا ہے دس جے اگر این دے ہاتھ اٹھ ونجن میں رب کی میں خالی موڑا میرا دوست یاد رکھا ہے اے ولیاں دے آستانے آتے تساں تے اسا میں نے انہاں دے ہاتھ رب سچا خالی تا نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد رضا آدمی صاحب نعرہ تکبیر اگا اگا حافظ صاحب بس آخری گال اختتام کرنے ہیں میرا دوست اللہ دے پیارے ولی کامل کل ایک شخص پہنچے آکے عرض کریں دے سونا دین دا سبق سکھ دا ودا طالب علماء میں کوئی اے دسو کوئی نصیحت فرماؤ آپ نے فرمایا خیال کریں جے رب سچے کو آپ تو افضل سمجھے جے اگر افضل نہ سمجھے تو ہم سما سمجھے برابر سمجھے جے اگر برابر نہ سمجھے تو کم بھی نہ سمجھے انہاں آکھا سونا رب سچے کو کون گھٹ سمجھ سکتا ہے ہر کوئی افضل سمجھتا ہے آپ نے فرمایا اکثریت رب سچے کو کم تر سمجھ دیئے سونا اے نہ آکھو ساری زبان کو زیب نہیں دیتا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے سونا میں پریکٹیکلی نہ سوچا آپ نے فرمایا ہون رات تھی گئی ہے سویرے حال ونڈے سو ناشتے تو بعد ناشتے دا ٹائم تھیا ناشتہ کریں دے بیٹھے جی فلے ناشتہ بھیج دیتا نے پراٹھے آ گئے گوشت دا سالن آ گئی ہے خشک روٹیاں آ گئی ہیں بے درویش کو بھیجا نے مان صدا کر آکھ اللہ دے ناتے میں کو کھانا مہیا کرو میں بھکھا ہاں جو ملے اتھا ہی لنگر کھانے چ گدیا جی فلے گئے صدا لائی نے انہاں خشک روٹیاں چاہ دیتی ہیں پراٹھے تے گوشت دا سالن خود تناول فرمایا نے کھا پی کے جی فلے فارغ تھے شیخ کامل نے فرمایا ہے کہ تو ایمیں کرے جی فلے ناشتہ کر گنائے وقت حال ونڈے سو شیخ کامل کو لانن کہ شیخ کامل نے فرمایا پریکٹیکلی تا خود آپ ازمائی بیٹھے ہوتے سارے کل پچھن کیوں آئے کیویں سنا آپ نے فرمایا اے دس صبح ناشتہ کیتا ہے جیا کیتا ہے کیڑی چیز نال پراٹھے ہیں گوشت دا سالن ہے تے بھیا
خشک روٹیاں ہیں، آپ نے فرمایا فقیر نے آ کے صدا لائیے اللہ دے نام تے، رب سچے کو افضل سمجھا ہاوی، پراٹھے تے گوشت دیتا ہاوی یا خشک روٹیاں دیتیاں ہانی؟ پیراں تلو زمین نکل گئی، سونیاں دیتیاں تا خشک روٹیاں ہمیں۔ آپ نے فرمایا افضل تا نہیں بھی سمجھا، نہ اپنے سما سمجھے، اللہ پاک کو اتنا گھٹ سمجھے۔ سونا میں معافی دا طلبگار ہاں، آپ نے فرمایا افضل سمجھے ہاتھ تک کھانا پہلے اوپر لوٹایا ہو بھی ہاں، پراٹھے تے سالن، خشک روٹیاں نہ دیتیاں ہونیاں۔ تے جے اگر برابری کرے ہاں، ادھیاں خشک روٹیاں آپ کھاویں آ، ادھیاں اوپرے میں آ، ادھے پراٹھے آپ کھاویں آ، ادھا کردے میں آ، اوڑنا میں ہے فے یار، سمجھتے گھاٹو آدھے ہو سمجھتے افضل ہیں آپ۔ انہاں کا سونا آج تو بعد غلطی نہ تھی سی۔ دوستو یاد رکھا ہے اساں ترازو زبان دنال بے بنائے ہوئے، اندر دی کہانی ساری کوئی بھئی چل دی کوئی نہیں۔ محبت اہل بیت دی رکھ دے ہیں، پیمانہ بغض اہل بیت دا رکھ دے ہیں، جفلے ناپ تول تھی لے۔ میرے دوست دعا گو ہیں کہ رب العزت ساکو اہل بیت نال بھی محبت رکھن دی توفیق دے وے، حضور دے یارہ نال بھی پیار کرن دی توفیق دے وے۔ عالم میں صدا کا راج رکھنے والے، عزتوں کا سر پہ تاج رکھنے والے، بے لاج ہیں ہماری لاج ہے تیرے ہاتھ، رکھ لینا ہماری لاج ہے لاج رکھنے والے۔ باخر دعوانا